السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صبح بخیر. میں اعجاز میر آپ کا میزبان K2 سر مارننگ ٹرانسمیشن کلرز آف KPK میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح آج پھر بدھ کے دن حاضر ہوں. اور میرے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں مینا شمس ہوتی ہیں، نورین جہان صاحبہ ہوتی ہیں، اور مزے مزے کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے بڑے زبردست قسم کے مہمان ہوتے ہیں جن کو ہم آپ سے ملواتے ہیں. آپ کی باتیں ہوتی ہیں ان سے، آپ اپنی لائیو کالز کے ذریعے، اپنے میسیجز کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. ناظرین، صبح صبح کیا ایسی بات میں کروں جس سے دن کا آغاز اچھا ہو. لیکن میں جب آج آ رہا تھا تو میں نے کئی بڑی سی بات پڑھی. اس میں یہ تھا کہ زبان کے دانت نہیں ہوتے، لیکن اس زبان سے نکلی بات اگر غلط ہو تو اس کے دانت بن جاتے ہیں، پھر وہ انسان کو کاٹتی ہے. تو اس کا مقصد یہ اس بات کا کہ کبھی بھی جب آپ بولیں، کوئی بات کریں، چاہے چھوٹوں سے کریں یا اپنے بڑوں سے کریں، بہت سوچ سمجھ کے بات کریں، ادب کا دائرہ اس کے اندر رہیں، اس دائرے سے باہر نہ نکلے، بلا تحقیق کسی بات کو آگے نہ پھیلائے، اور ہمیشہ احترام کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. وہ بہت ضروری ہے. اور کوشش کریں کہ اگر آپ کی کہیں کسی سے کوئی ناراضگی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس میں تھوڑی سی تحقیق کر لیں. دیکھیں، لڑائی کا آپشن تو آپ کے پاس ہے، تو آپ اس آخری آپشن کو پہلے آپشن کے طور پہ کبھی استعمال نہ کریں. پہلے آپ تحقیق کر لیں. ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو. اور ہماری زندگی میں نے ناظرین یہ نوٹ کیا کہ بہت سے رشتے، بہت سے تعلق، بہت سی دوستیاں صرف غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ٹوٹ جاتی ہے. ہمیں ہمیشہ کشادہ دلی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور مینا شمس مجھے نظر آ رہی ہیں بڑے خوبصورت ڈریس میں. تو مینا بس آ جائے نا، آپ اتنا اچھا ڈریس پہنا ہو آپ نے ماشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم اعجاز، اور السلام علیکم ویورز. آپ سب کو بھی صبح بخیر، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا ایک ہفتہ جو ہے وہ بہت ہی مزے سے اور خوشگوار گزرا ہوگا، جیسے میرا اور اعجاز کا گزرا. اعجاز مجھے کہہ رہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا کلر جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، لیکن انہوں نے خود بھی آج، بلکہ نیوی بلو ہم دونوں اینکرز کا پسندیدہ کلر ہے، ان کو بھی نیوی بلو کلر بہت پسند ہے اور مجھے بھی. تو ماشاءاللہ آپ تو ہمیشہ سے اچھے لگتے ہیں، اسمارٹ، جس سے میں تھوڑی بہت جیلس بھی ہو جاتی ہوں کیونکہ وہ اتنے اسمارٹ لگتے ہیں. اور میں نے بھی حمیداز کا پہنا ہوا ہے. تو جیسے کہ ویورز کو بھی پتہ ہے کہ میں ہر بدھ کو ایجاد حمیداز کلیکشن کا ایک پیارا سا ڈریس جو ہے میں لے لیتی ہوں، ان کا آؤٹ لیٹ سے میں لے لیتی ہوں. آج بھی میں کیمرہ مین سے کہتی ہوں کہ پلیز ذرا، اچھا میں ذرا سامنے آ جاتی ہوں تاکہ فل فوکس لے، زوم لے، اور آپ لوگ کو پتہ چل جائے کہ یہ خوبصورت سے نیوی بلو ڈریس شیفون کا کپڑا ہے اعجاز. اور گرمیوں کے موسم میں اس طرح ہلکے پھلکے کلرز اور ہلکے پھلکے کپڑے جو ہے وہ بہت اچھے لگتے ہیں. ڈیزائننگ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حمیداز کی ڈیزائننگ ہوتی ہے تو وہ تو واہ واہ ہوتی ہے، اور عام کپڑے کو بھی اگر وہ ہاتھ لگائے تو جی وہ کپڑے کو چار چاند لگ جاتے ہیں. تو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ حمیداز آؤٹ لیٹ جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ پہ بھی ان کا ابھی ایک بوتیک جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ ان قریب اس کی جو ہے اوپننگ سیرمنی ہونے جا رہی ہے. اور مال 1 جو رنگ روڈ پر ہے اس میں بھی ان کی شاپ ہے، اور اسلام آباد میں بھی ہے، اور ان قریب جو ہے وہ کراچی اور لاہور کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی وہ وہاں پہ بھی جو ہے بوتیک جو ہے وہ لانچ کر رہی ہے. بہت کچھ کر رہی ہے آپ لوگوں کے لیے، جیسے ہم لوگ کے لیے کر رہی ہے. ہم لوگ کے لیے اچھا سا ڈریس وہ دے دیتی ہے جس سے ہم مزید خوبصورت لگ جاتے ہیں. اعجاز، آپ ہمیشہ اچھے لگتے، کیوں کیا ہوا؟ میں تو آپ کے احترام میں ایسے جی حضور، ایسے پتہ نہیں میں کوئی قومی ترانہ پڑھنے والی تھی. نہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں آپ کو. میں سوچ رہا تھا کہ جب آپ سارے اچھے اچھے ڈریسز آپ اٹھا لیتی ہے تو حمیدہ صاحبہ کے پاس آپ کیا چھوڑتی ہیں پیچھے؟ بہت کچھ ہے. یہ جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں نا، اور جو بیٹھ جاؤ، میں اجازت ہے؟ ہاں جی پلیز آپ بیٹھ جائیں. جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں یا جو جولری ڈیزائن کرتے ہیں یا جو بیوٹیشینز ہوتے ہیں، ان لوگ کے پاس کبھی بھی ان کے ٹپس اور ان کی ڈیزائننگ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اور زیادہ. کیونکہ یہ تخلیقی عمل ہے نا، کریشن ہوتی رہتی ہے، نئے نئے ڈیزائنز آتے ہیں ویدر کے حساب سے بھی. جیسے جیسے انوائرمنٹ چینج ہوتا جاتا ہے اس طرح نئے نئے کلرز آ جاتے ہیں، اور اس انوائرمنٹ کے حساب سے، اس موسم کے حساب سے اس طرح کے رنگ آ جاتے ہیں. اور وہاں پہ خاتون کھڑی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ یہ دونوں آپس میں انہوں نے بات چیت شروع کی. میری طرف تو آ ہی نہیں رہے، اور بہت غصے میں بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ کھڑی ہے. اور آج کچھ چھری بھی ہے. ہاں جی، چھری بھی ہاتھ میں ہے. اس سے پہلے کہ میرے اور اعجاز کے اوپر حملہ ہو جائے، میں جاتی ہوں ان کے پاس.
اور جاتے ہیں نورین جان کے پاس کچن کارنر میں. اور کچن کارنر میں نورین جان آج کیا بنانے جا رہی ہے اور نورین کیسی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے اجاز، ہم تو چلو کچھ محنت کرتے ہیں کہ جی ہم کمزور ہو جائے، اسکرین پہ اچھی لگے. یہ ہماری شیف جو ہوتی ہے وہ بھی ماشاءاللہ خود پہ کتنا محنت کرتی ہے. آج کل یہ بھی فل ڈائٹنگ موڈ میں چل رہی ہے. بس کرنا پڑتا ہے نا، مینٹین تو رکھنا پڑتا ہے. اور آج میں نے سنا آپ کی سسرالی بھی بیٹھے ہوئے. کہا تو ہے سب نے کہ ہم دیکھیں گے پروگرام شوق سے. اچھا، تو خیر سے ہو سکتا ہے سب دیکھ رہے ہوں. ہیلو سب کو میں کہہ رہی ہوں. اچھا، سب کو نورین جان کہہ رہی ہے ہائے، اور میں اور اجاز بھی سب کو کہہ رہے ہیں ہائے ہیلو جی. اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے پروگرام. نورین آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج میں شاہی ٹکڑے بنا رہی ہوں، میٹھا بنا رہی ہوں. یہ آپ نے فرمائش کی تھی اجاز؟ نہیں، میں تو آپ کو پتہ فرمائش کبھی نہیں کرتا. جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے کہا کوئی ایسی چیز جو نئی ہو، ہے نا. بہت ہم نے مسالے دار اور ترسکن چیزیں ہم نے ویورز کو بتائی، وہ بھی ہم بتاتے رہیں گے. تو پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ وائی ناٹ یہ شاہی ٹکڑے ایک ڈش ہے. اور پتہ اچھا میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ عموماً گھروں میں چونکہ سویٹ ڈش بہت کم بنتی ہے، خاص مرحلوں میں بناتے ہیں یا بچوں کے لیے بناتے ہیں، تو اس میں نئی نئی چیزیں ان کو نہیں پتا. صرف کسٹرڈ بنا لیتے ہیں، کھیر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آسانی سے بن جاتی ہے. اس طرح کی اور ڈشز تو ہماری خواہش تھی کہ ہمارے ویورز کے لیے امینا کہ ایسی ڈش آئے، ایسی ایک سویٹ ڈش ہم ان کو بتائیں کہ جس سے ان کو فائدہ ہو. بھئی آج شاہی ٹکڑے بن رہے ہیں، شاہی خاندان میں بیٹھ کر مغلیہ اگر ہم دور نہیں کی کھائیں گے، اہم مغلیہ نشانی. دور کے کھانے ہم کھائیں گے ابھی آہستہ آہستہ گرمیوں میں جو ہے. تو آج کے شو سے ہم مغلیہ کھانے کے مطلب سویٹ ڈش کا آغاز کر لیتے ہیں. اچھا، ان سے ویسے نورین جان صاحب سے بھی پوچھتے تھے شاہی ٹکڑے اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ شاہ ٹکڑے بانٹتے تھے عوام میں اپنے ریا میں؟ کیا تھا یہ اصل میں انڈیا کی ایک ریسیپی ہے. وہاں کے جو انڈین اردو اسپیکنگ لوگ ہیں، یہ میری نانی بنایا کرتی تھی. اچھا، وہ بھی ان کا تعلق بھی دہلی سے ہے. اچھا، مطلب اللہ بخشے اب تو نہیں ہے وہ اس جہان میں. وہ یہ بنایا کرتی تھی اور وہ یہ کہتی تھی کہ دہلی میں یہ خاص طور پہ میٹھا بنتا تھا. یہ آج کل کے کسٹرڈ وغیرہ کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں. ٹھیک. تو وہ فرنیاں اور یہ شاہی ٹکڑے اور حلوے اس طرح کی چیزیں بناتی تھی. تو ان سے میں نے یہ سیکھا تھا. چلے پھر آج ہم دیکھتے ہیں. اچھا ویورز کو بتایا تو پھر اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ میں بتا رہی ہوں کہ آج ہم شاہی ٹکڑے بنا رہے، تو ہم شاہی ٹکڑوں میں کیا؟ اچھا، آپ شاہی ٹکڑے بنائیں گے اور میں صرف کھاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے نا. جی نورین کیا کہہ رہے تھے؟ شاہی ٹکڑوں میں 1 لیٹر میں نے دودھ ڈالا ہے. اس میں چھوٹی الائچیاں ڈالی ہیں، رنگ ڈالا ہے زردے کا. چینی آپ اپنی مرضی سے ڈالیں گے، جتنا میٹھا کھا سکیں. 1 پیکٹ ملائی ڈلی ہے. اچھا، اب آپ اس کو گھر کی ملائی بھی لے سکتے ہیں 1 پیالہ، یا بازار سے آپ 1 پیکٹ منگا کے اس میں لے لیں. صحیح. اور پھر اس کو اچھی طرح جشا لیں. جب دودھ ذرا گاڑھا ہو جائے تو اس کو آپ رکھیں ٹھنڈا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ادھر میں فرائی پین پہ سلائسز تلوں گی. ٹھیک. تلتی جاؤں گی، ان کو دودھ میں ڈپ کرتی جاؤں گی. جب وہ اچھی طرح دودھ اپنے اندر سوک کر لیں گے تو میں ان کو ڈش آؤٹ کرتی. یہ کیا؟ یہ گھی ہے. اچھا، گھی ہے. سمپل اس کو گھی میں فرائی کریں گے؟ گھی میں فرائی کروں گی ٹوسٹ، اور ان کو پھر دودھ میں ڈپ کرتی جاؤں گی اور ان کو ڈش میں ڈالتی جاؤں گی. آپ دیکھیں گے بہت آسان ہے لیکن بنتے بہت آسان اور ایزی ہے اور بہت لذیذ قسم کی ریسیپی ہے. اور اینڈ میں بھی ہم کوشش کریں گے، ٹائم ہو تو ہم جلدی ریسیپی کو ریپیٹ کریں گے. بالکل. اچھا نورین، آج کوئی ٹوٹکا ہے؟ ٹوٹکا جو ہے وہ آج کل کے مطلب سیزن کے ہی بارے میں ہے. وہ یہ ہے کہ سب لوگ اپنے سردیوں کے کپڑے سنبھال رہے ہیں. سردیوں کے کپڑے سنبھال رہے ہیں، گرمیوں کے کپڑے نکال لیے ہیں بہت سے لوگوں نے. اچھا، اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ سردیوں کے کپڑوں میں ہم حفاظت کے طور پہ فنائل کی گولیاں ڈال دیتے ہیں. اچھا. جس سے اکثر لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، اس کی اسمیل سے الرجی. اور اکثر جب سردیاں شروع ہوتی ہیں آپ کپڑے نکال کے پہنتے، فوراً پہن لیتے ہیں، دھوپ نہیں لگاتے تو آپ کو الرجی سے شروع ہو جاتی ہے. جی ہاں. تو یہ انہی کے لیے میں لائی ہوں کہ کٹی ہوئی لال مرچیں. نورین کیا کر رہی ہو؟ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن کٹی ہوئی لال مرچیں، کٹی ہوئی جس میں دانے نظر آ رہے ہیں، ان کو آپ چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی میں ایک گٹھلی سی بنا لیں، چھوٹی چھوٹی. اور اگر آپ شاپرز میں اپنے کپڑے رکھ رہے ہیں تو اس میں 1 پوڑی ڈال دیں. اگر شیلفز میں رکھ رہے ہیں تو کونے میں 1 پوڑی ڈال دیں. اس سے یہ ہوگا کہ فنائل کی اسمیل سے جو آپ لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے
وہ نہیں ہوگی اور آپ کے کپڑے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اس سے یہ جو آپ ٹوٹکا بتا رہے ہو اس سے کم از کم اسکن پہ وہ خارش اور جلن وغیرہ تو نہیں ہوگا؟ جی نہیں اللہ نہ کرے بالکل بھی نہیں ہوگی, بس وہ اس کی ایک مہک ہوگی نا لینے کے دینے نہ پڑ جائے. نہیں اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو نورین, اور نورین سے ہم مزید بھی بات کریں گے. اچھا آپ نے نوٹ کیا چونکہ ان کا جو فیلڈ ہے نا کھانا پکانا مرچ مسالے, تو انہوں نے کپڑوں میں بھی مرچیں ڈال دی ہیں. میں نے کہا سنا شکر ہے یہ نہیں کہا کہ 1 لیٹر آئل, ٹھیک ہے, تھوڑی سی بڑی الائچی, لونگ ڈالیں اس میں, کیونکہ ان کی تو ساری سوچ اسی طرح ہوتی ہے نا, مرچیں ڈالیں گے اس میں. جی آپ ہاں میں سیٹ ہوں, میں ٹھیک ہوں. یہ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے کھانسی زکام, اور ہم جیسے لوگ اکثر ان کے جگڑ میں آ جاتے ہیں. تو خیر ہے اگر میں زور سے کھانسوں یا چھینک آئے تو پلیز آپ لوگ گھبرائیں مت, روٹین کی بات ہے. اور جیسے کہ میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر ہفتے جو ہے آپ لوگوں کے لیے میں کوئی بیوٹی سے اسکن سے ریلیٹڈ ٹوٹکا جو ہے میں بھی لے کر آتی ہوں. لاسٹ 2-3 پروگراموں میں اجازت نے مجھے کہا تھا کہ تم نے اسکن کے لیے بھی اور بالوں کے لیے بھی اور رنگ گورا کرنے کے لیے بھی بہت سارے تم نے کر دیے. کہتے ہیں بہت سارے خواتین کو ایڑیوں کا مسئلہ ہوتا ہے, ایڑیاں ان کی پھٹ جاتی ہے اور وہ پھر بہت زیادہ ان کو پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہے ایک بلکہ 1-2 ٹوٹکے ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. پٹے ہوئے ایڑیوں کے لیے مٹھی بھر نیم کے پتے جو ہیں وہ آپ 2 کلو پانی میں لے کے ابال لیں. جب پانی نیم گرم ہو جائے تو اس میں جو ہے 1 چمچ نمک اور 2 چمچ سرسوں کا تیل ڈال کر اس میں آپ اپنے پاؤں کو جو ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک ڈبو کے رکھیں. اور وہ جو ایک عام سا جاڑا ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز جس سے آپ اپنے پاؤں کا مساج کرتے ہیں اس سے آپ رگڑ کے اپنی ایڑیوں کو صاف کریں. ہفتے میں روزانہ یہ عمل کرنے سے آپ کی ایڑیاں جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. دوسرا جو ہے وہ بھی بہت سمپل سا ہے اور سادہ سا ہے. گلیسرین میں پانی اور پٹکڑی جس کو ہم بولتے ہیں پٹکڑی وہ پیس کر ڈالیں, اور جب وہ آپ اس کا ایک ایسا پیسٹ سا مکسچر سا بنائیں گے اور رات کو سوتے ہوئے جب آپ لگائیں گے اپنی ایڑیوں پہ, اسپیشلی ان جگہوں پہ جہاں آپ کو لگے کہ وہ پھٹی ہوئی ہے, ان جگہوں پہ آپ ایسے فل کریں گے تو اس سے آپ کی ایڑیاں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. پھر ایک سب سے آسان اور سبزیوں سے ایک ٹوٹکا لیا ہوا ہے. 1 عدد شلغم کو لے کے اس کو ابال لے اور اس کو ایسے گودا سے بنا لے. جب وہ پانی کے اندر ابل جائے تو اس کا گودا بنا لے اور اسی گودے میں پانی اسے مت نکالے, اسی پانی میں اور گودے میں جو ہے آپ اپنے پاؤں کو کوئی آدھا گھنٹے کے لیے رکھیں اپنے پاؤں کو, اور بار بار اس کو لے کے اپنے پاؤں کے اوپر مساج کرتے رہے جیسے کریم ہم لے کے مساج کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جب وہ پانی ہے وہ گودا جو ہے اس کا تھوڑا ٹمپریچر کم ہو جائے تاکہ یہ گرم پانی میں نہیں نیم گرم پانی میں تو وہ جو گودا ہے اس سے آپ اپنے ایڑیوں کو کس کے ملیں گے. تو اس سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دفعہ ایسے عمل کرنے سے آپ کے تقریباً 1 مہینے بعد ایڑیاں بالکل صاف ستھری اور ٹھیک ہو جائے گی. شلغم والا سب سے بیسٹ ہے. اچھا میں نے کہا مجھے ایسے کہہ رہے کہ 1 ہفتے بعد آپ کی ایڑیاں نہیں رہیں گی, ہے نا, ایسے ایکسپریشن ایسے دیا, میں سمجھا کہ آپ کہیں اس کے بعد 1 ہفتے بعد آپ کی ایڑیاں رہیں گی. نہیں تو شکایت نہیں رہے گی نا, مطلب شکایت بالکل نہیں رہے گی آپ لوگوں کو. اور جی آج بیوٹی ٹپ میں بھی ہماری سبزی آئی ہوئی ہے. ہاں بلکہ اس میں بھی نمک مرچ مسالہ کچھ آیا ہوا ہے نا. اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری جو ہے نجمہ جہان, میں نے جو ان سے بات کی تھی, میں نے کہا اس طرح ایڑیوں کے لیے مجھے چاہیے, تو اس نے پھر مجھے کہا کہ یہ ٹوٹکے جو ہے آپ استعمال کرو. نہیں بتایا. ہاں آپ تھے میرے خیال سے جب اس کیونکہ اجاز کو بہت ٹینشن ہو رہی تھی, کہتے مینا تم نے ناخنوں کے لیے بھی کر دیے, بالوں کے لیے بھی کر, اسکن کے لیے بھی کر دیے. اور حقیقت میں اجاز بہت سارے خواتین کو ایڑیوں کا مسئلہ ہوتا ہے, ہاتھوں کے مسائل ہوتے ہیں, الرجی ہو جاتی ہے چونکہ کچن میں کام کرتی ہیں, اور پیروں کے یہ جو ایڑیوں کے مسائل بھی رہتے ہیں. اور خاص کر میں نے